معروف صحافی اور تجزیہ نگار زاہد حسین نے کہا ہے کہ امریکہ اگر دوبارہ سے ایران پر حملہ آور ہوتا ہے تو اس کے اثرات پاکستان پر براہ راست مرتب ہوں گے۔ ان کے مطابق پاکستان کے لیے ایران مخالف امریکی عزائم اس لیے بھی زیادہ تشویشناک ہیں کہ پاکستان کی ایران کے ساتھ 900 کلومیٹر طویل سرحد ہے۔ تاہم ان کے مطابق امریکہ کے لیے ایران کو زیر کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ انگریزی روزنامہ ڈان کے لیے اپنے سیاسی تجزیے میں زاہد حسین کہتے ہیں کہ پاکستان ایران میں امریکی فوجی مداخلت کے اثرات سے خود کو الگ نہیں کر سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ اگر خطے میں جنگ بھڑکی تو اس کے براہ راست سیکورٹی، معاشی اور سفارتی اثرات پاکستان پر مرتب ہوں گے۔ ایران اس وقت ممکنہ امریکی فوجی مداخلت کے خطرے سے دوچار ہے، کیونکہ ملک بھر میں جاری مہنگائی اور معاشی بدحالی کے خلاف احتجاجی مظاہروں نے ریاستی نظام کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ ان کے مطابق امریکہ ان مظاہروں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک مرتبہ پھر ایران پر حملہ آور ہونے اور اس کی تیل کی تنصیبات پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا چکا ہے۔ تاہم حملے کی صورت میں ایران امریکہ کے لیے ترنے والا ثابت نہیں ہوگا۔ زاہد حسین لکھتے ہیں کہ ایران کو انقلاب کے بعد تقریباً 5 دہائیوں میں سب سے سنگین داخلی اور خارجی چیلنج کا سامنا ہے۔ حالیہ احتجاجی مظاہرے جو ابتدا میں بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال، کرنسی کی شدید قدر میں کمی اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف شروع ہوئے تھے، اب ملک گیر اور پرتشدد صورتحال اختیار کر چکے ہیں۔ یہ احتجاج سب سے پہلے تہران میں تاجروں نے شروع کیے، جن میں بعض ازاں طلباء اور دیگر طبقات بھی شامل ہو گئے۔ ان مظاہروں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کھل کر مداخلت کی دھمکیاں دینے کا موقع فراہم کیا۔ ٹرمپ نے اندیا دیا کہ اگر ایرانی حکومت نے مظاہرین کے خلاف سخت کارروائی کی تو امریکہ ایرانی عوام کو بچانے کے لیے فوجی اقدام کر سکتا ہے۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لکھا کہ ایران شاید پہلے سے کہیں زیادہ آزادی کے قریب ہے اور امریکہ مدد کے لیے تیار کھڑا ہے۔ مبصرین کے مطابق ان بیانات نے احتجاجی تحریک کو مزید ہوا دی۔ دوسری جانب اسرائیل نے بھی ایران میں حکومت کی تبدیلی کے لیے اپنی مہم تیز کر دی ہے، جس سے خطے میں ایک نہایت خطرناک جغرافیائی اور سیاسی صورتحال جنم لے چکی ہے۔ ایران نے واضح الفاظ میں خبردار کیا کہ کسی بھی امریکی فوجی مداخلت کی صورت میں خطے میں موجود امریکی فوجی اڈے اور بحری راستے اس کے جائز اہداف ہوں گے۔ زاہد حسین کے مطابق اگرچہ ٹرمپ ایران کے خلاف ونزویلا جیسی جارحانہ کارروائی دہرانا چاہتے ہیں، تاہم ایران کے خلاف ایسا کرنا آسان نہیں ہوگا، خواہ ایرانی حکومت اندرونی عدم استحکام کا شکار ہی کیوں نہ ہو۔ ادھر ایرانی قیادت نے کہا ہے کہ وہ جنگ نہیں چاہتی، مگر جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کے مطابق ایران پہلے سے کہیں زیادہ دفاعی تیاری رکھتا ہے، لیکن زاہد حسین کے مطابق ایران کی معاشی اور عسکری پوزیشن اسرائیل کے ساتھ حالیہ 12 روزہ جنگ اور گزشتہ برس امریکی بمباری میں جوہری تنصیبات کو نشانہ بنائے جانے کے بعد خاصی کمزور ہو چکی ہے۔ سب سے تشویشناک پہلو یہ ہے کہ اسرائیلی خفیہ اداروں کی ایران میں گہری رسائی سامنے آئی ہے، جس کے نتیجے میں ایرانی فوجی کمانڈروں اور سائنسدانوں حتیٰ کہ جوہری مذاکرات کاروں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ خطے میں ایران کو مزید نقصان اس وقت پہنچا جب شام میں بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور لبنان میں حزب اللہ کو اسرائیل کے ہاتھوں شدید ضرب لگی۔ ان عوامل نے ایران کی علاقائی طاقت کو کمزور کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی اور مغربی پابندیوں کے باعث ایران کی معاشی حالت بدترین ہو چکی ہے، جس نے عوامی غصے کو شدید احتجاج میں بدل دیا۔ ابتدا میں ایرانی حکومت نے مظاہرین کو رحم کرنے کی کوشش کی، مگر حالات بگڑنے پر سخت کریک ڈاؤن کیا گیا، جس میں سینکڑوں افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں۔ حکومت نے ملک کو بیرونی دنیا سے کاٹتے ہوئے تقریباً مکمل انٹرنیٹ بندش بھی نافذ کر دی ہے۔ زاہد حسین کہتے ہیں کہ اس صورتحال میں سابق شاہ ایران رضا پہلوی کے بیٹے کو متبادل قیادت کے طور پر پیش کرنے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ وہ امریکہ میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں اور ویڈیو پیغامات کے ذریعے مظاہرین کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ تاہم ایرانی عوام کی اکثریت بادشاہت کی واپسی کے تصور کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ کو ایران کے خلاف نئے فوجی حملوں کے آپشنز پر بریفنگ دی جا چکی ہے اور وہ خود کہہ چکے ہیں کہ ہم اس معاملے کو بہت سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں اور مضبوط آپشنز پر غور ہو رہا ہے۔ تاہم سیاسی مبصرین کے مطابق امریکی فوجی کارروائی ایرانی عوام کو بیرونی مداخلت کے خلاف دوبارہ متحد کر سکتی ہے، جس کا مظاہرہ حالیہ دنوں میں تہران اور دیگر شہروں میں حکومت کے حق میں ہونے والے
बड़े इज्तिमात से हो चुका है। जाहिद हुसैन बताते हैं कि पाकिस्तान अब तक ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी पर गैर जानिबदार मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए है और सिफारती कशीदगी में कमी की हिमायत करता है। गुज़िश्ता बरस जून में पाकिस्तान ने दोनों ममालिक के दरमियान पैगाम रसानी का किरदार भी अदा किया था, मगर अब पाकिस्तान के लिए अमेरिका के ईरान मुखालिफ मंसूबे पर खामोश रहना मुमकिन नहीं होगा। ईरान में वेनेजुएला तर्ज की कार्रवाई न सिर्फ पूरे खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दोचार कर सकती है, बल्कि चीन और रूस जैसी बड़ी ताकतों को भी इस तनाज़े में खींच सकती है। जाहिद हुसैन के बकौल ट्रंप की जारहाना साम्राज्यी पॉलिसी आलमी अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है, जिसे रोकना नागुज़ीर है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।